باسن ضحن وہم یلعبون، اور کیا بستیوں والوں نے اپنے آپ کو پرسکون رکھا ہوا ہے کہ وہ دن کے اوقات کے اندر اپنی مصروفیات کھیل کود میں مصروف ہوں اور اس وقت اللہ کا عذاب ان پر آ جائے. جس کی مثال کیا ہے آپ دیکھیں، قوم لوط، مطلب آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے اپنے گھروں پر جا کر پڑے سو رہے ہیں، پرسکون ہیں. ان کے حساب سے انہوں نے لوط علیہ السلام کو بشمول ان کے مہمانوں کے نعوذ باللہ بے عزت کر دیا ہے. وہ ان کے گھروں میں ہی دونوں لڑکے موجود ہیں. صبح ہوگی ہم گھر سے نکال لیں گے، بے خبر جا کے اپنے گھروں پر آرام سے سو رہے ہیں. ادھر اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ. کچھ بھی سنو، کیسی بھی آوازیں ہوں، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے. وہ وہاں سے نکل گئے. رات ہی سوتے ہوئے اچانک سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. پورے خطہ زمین، یعنی کہ قوم سدوم، پورا شہر فرشتے اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے گئے آسمان پر. آسمان والوں نے زمین والوں کے چیخنے پکارنے کی آوازیں سنی اور پھر انہیں زمین پر دے مارا گیا اور اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش ہو گئی. قوم شعیب اپنے بازاروں میں مشغول کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں. جن پہاڑوں کے درمیان وادیوں میں کئی سالوں سے وہ بس رہے ہیں، انہوں نے کبھی بھی ان پہاڑوں پہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی غیر معمولی حرکت نہیں دیکھی. اچانک سے آتش فشاں پھٹتے ہیں اور پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. دن کی روشنی میں اللہ رب العزت نے سب کو ہلاک کر دیا. قوم نوح ہمارے سامنے زندہ مثال ہے کہ انہیں بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کام کاروبار کی طرف جا رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے تھوڑی دیر بعد ان کے رات میں بارش شروع ہوئی ہے، ہلکی سی معمولی سی. صبح ہوتے ہوتے زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. وہ سمجھ رہے ہیں کوئی نارمل بات ہے، وہ اپنے کاروبار کی طرف جا رہے ہیں. اچانک سے پانی دریا سمندر کے اندر بڑی لہر اٹھتی ہے، اور اتنی بڑی کہ زمین کے اوپر کبھی آج تک اتنی بڑی لہر نہیں اٹھی. پوری قوم نوح کو بہا کر لے گئے، سب ختم ہو گئے. تو اس بات کو اللہ رب العزت نے ایسے بیان کیا، فَآمِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ پڑے اپنے گھروں میں راتوں کو سو رہے ہوں اور اس وقت اللہ کا عذاب اچانک سے ان پر آ جائے؟ یا دن کے اندر اپنے اپنے علاقوں میں مشغولیت، اپنے کام کاروبار کھیل کود میں لگے اور اچانک سے اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. افامنوا مکر اللہ، کیا تم اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، سوائے نقصان اٹھانے والوں کے اللہ کی تدابیر سے کوئی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں نا، سمجھیں ذرا اس بات کو کہ موئنجو دڑو، یہ ہمارے سندھ کا تھا. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب یہاں زلزلہ آیا، زمین پھٹی، پورا شہر زمین کے اندر دھنس گیا. دن کا وقت تھا، وہ سب اپنے کام کاروبار میں لگے ہوئے تھے کہ جو آثار اس کے نکلے زمین سے، اس میں ایسے ڈھانچے نکلے، ایسی جگہوں سے نکلے جو جگہیں ان کی تہذیب کے مطابق بازار تھیں. کثرت سے مردانہ جو ڈھانچے تھے وہ ان علاقوں سے نکلے کہ جو بظاہر دیکھنے سے، ان کے آثار کی تحقیق کرنے سے، ان کی تہذیب کی تحقیق کرنے سے پتہ لگتا ہے یہ ان کے بازار تھے. تو اس کا مطلب وہ دن کے وقت وہ زلزلہ آیا، پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی، ختم کر دیا اللہ رب العزت. اچھا، ہم سحری کر کے فارغ ہوئے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا مانسہرہ میں زلزلہ آیا تھا. ہم ابھی سحری سے فارغ ہوئے تھے، کچھ دیر ہوئی تھی. زلزلے کے نتیجے میں کئی سو افراد زمین میں دھس گئے، ختم ہو گئے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میرے بھائیوں،
اس بات کو سمجھیں کہ اللہ اجتماعی طور پر ہی قوموں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت انفرادی طور پر بھی لوگوں کی پکڑ کر لیتا ہے، ان پر بھی اسی قاعدے کا اطلاق ہوتا ہے کہ وہ رات کی نیند میں ہوں گے تو پکڑے جائیں گے، وہ دن کے مشاغل کے اندر ہوں گے وہ پکڑے جائیں گے۔ انفرادی ایک آدمی پکڑا جائے گا اللہ کے ہاں، یہ تھوڑی ہوگا کہ مرے گا پھر قبر میں جائے گا، پھر قبر کے عذاب جھیلے گا، پھر آخرت کے عذاب جھیلے گا، نہیں، اللہ چاہے گا اسے دنیا میں پکڑ لے گا، اور ایسا پکڑے گا وہ موت کو ترسے گا، وہ ایسا اس کی پکڑ ہوگی، اس عذاب کا شکار تو ہوا ہی ہوا، عذاب قبر کا بھی شکار ہوگا، عذاب آخرت کا بھی شکار ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر دل کے اندر کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں دیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت ہے، وہ ایمان ہے۔ اس نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اب جو ہدایت ہمیں ملی اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے تو چلیں، یہ امید ہے کہ ہم مریں گے اور قبر اور آخرت کے عذابوں سے گزریں گے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے یہ ہے کہ اس کی ہدایات کی تکذیب کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے مطابق مان رہے تھے، زندگی اس کے مطابق گزار نہیں پا رہے تھے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ تھا، اس کے عذاب جھیلنے اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ انہیں ہدایات کی تکذیب کریں، جھٹلائیں انہیں شعوری یا لاشعوری طور پہ، اس کے خلاف باتیں بنائیں، عذر تراشیں، بہانے نکالیں۔ آپ دیکھیں کیا کیفیت ہوگی کہ رات کے وقت میں ایک قوم مچھلیاں پکڑ رہی ہے، سارے ساحل کے کنارے بنی اسرائیلی لگے مچھلیاں پکڑنے، اور دوسری قوم جس کو وہ بے وقوف سمجھ رہے ہیں، ہفتے کے دن شکار کرنا منع ہے، مت کرو، ارے چھوڑو تم بے وقوف، تمہیں کیا بتا بھائی شکار، ہم شکار تھوڑی کرے، گڑھے کھود رہے ہیں، چلو۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہدایت کو جھٹلانے کا ایک بہانہ تھا، ہم شکار تھوڑی کر رہے ہیں، ہم نے تو گڑھے کھود لیے، پانی اسی میں آ کے گر جاتا ہے، مچھلیاں اس میں پھنس جاتی ہیں، اب اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جب اب رات کو مطمئن سوئیں، وہ اپنے افعال کے اوپر رات کو مطمئن سوئیں، لیکن صبح جب ایک فریق اٹھا ہے تو دوسرے فریق کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ جب گھروں میں جھانکا، ڈھونڈا، دیکھا ان کے علاقوں میں تو بندروں اور سوروں کے علاوہ کچھ نظر آیا، پھر جب ان بندروں کو بغور دیکھا تو سمجھ میں بات آئی، ان کے ناک نقشے، ان کے چال ڈھال، ان کے طور طریقے، ان کے گھروں کی علامتیں دیکھ کے پتہ لگا رہی یہ تو فلاں بندر بن گیا ہے، یہ فلاں بندر بن گیا، یہ فلانی ہے، یہ بندر بن گئی ہے۔ اللہ نے ان کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ نہیں سمجھے کچھ بات؟ بندروں کا ہی کام ہے نا، کچھ بھی کر لو اچھل کود کرتے رہیں گے، سمجھیں گے؟ سوروں کا ہی کام ہے نا، کچھ بھی کر لو حلال کی طرف نہیں آئے گا، سور ہمیشہ خباثت کی طرف، حرام کی طرف ہی جاتا ہے۔ یہ بندروں اور سوروں کا کام ہے نا، اللہ نے ان کو بندروں اور سوروں میں ہی تبدیل کر دیا۔ تو اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ چلو اطمینان اس بات پر ہو جائے، سننا ذرا بات کو، یہ بڑی یہ پہلی دو باتوں سے زیادہ خطرناک بات کہ اطمینان ہو جائے اس بات کے اوپر کہ بندر اور سور میں تبدیل کر دیا گیا ہے، کہ بھائی اب تو وہ بندر اور سور والی حرکت کرے گا، اطمینان ہو جائے اس بات کے اوپر، لیکن رہے وہ انسان کا انسان اور اس کی فطرت اللہ سوروں والی بنا دے، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس کے اندر سے ماں بہنوں کی تقدس کی حرمت، یعنی کہ ان کی رشتوں کی حرمت اس کے اندر سے ختم ہو جائے، اس میں سے غیرت ختم ہو جائے، اس کے اندر سے ایمان کی فکر ختم ہو جائے، آخرت کی نجات کی فکر ختم ہو جائے، جیسے سور کے اندر ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز سے بے فکرہ گھوم رہا ہوتا ہے، بے حیا گھوم رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فطرتاً کسی کو بدل دے تو یہ پہلی دو باتوں سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا تک سکھائی ہے، اے اللہ تیری 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، میرے دل کو اے اللہ تو اپنی ہدایت کی طرف ہی رکھنا۔ یہ کتنی بڑی بات۔ فرمایا اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ سنیں ذرا، آج کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یار دیکھو خطبے بھی ہو رہے ہیں، دروس بھی ہو رہے ہیں، اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، وہ نصیحتیں مسلسل ہم سن رہے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے اندر جو نصیحتیں اللہ نے بیان کی ہیں وہ مسلسل سن رہے ہیں، اور ہمیں نہیں پوری عوام سن رہی ہے، یہ سارے سن رہے ہیں ان نصیحتوں کو۔ مگر کیا ایسی بات ہے کہ ان نصیحتوں کو سننے کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ مطلب ایک تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا، وہ خوف خدا پیدا نہیں ہو رہا، ہماری عجیب و غریب کیفیت ہے، ہم میں وہ ڈر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں جنت کا جہنم کا بیان کر رہے ہوتے تھے، انہیں آخرت کے بارے میں بتا رہے ہوتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیفیت یہ ہوتی تھی، وہ یہ کہتے تھے ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ جنت ہے، یہ سامنے ہے ہمارے۔ وہ جہنم کا ذکر کرتے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا یہ جہنم ہمارے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، اور ہماری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ہمارے آنسوؤں سے ہمارے دامن تر ہوئے ہوئے ہوتے تھے۔ سوال یہ، اچھا یہ چلو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جوامع الکلم تھے، کہ آپ تو جو گفتگو کرتے تھے دنیا کے اندر آپ سے زیادہ کوئی بھی فصیح و بلیغ اور جامع ترین گفتگو کرنے والا گزرا ہی نہیں ہے۔ چلو آپ کی تو ایک علیحدہ بات ہے، مگر یہی ابو بکر کا معاملہ تھا کہ ابو بکر بھی درس دے رہے ہیں جب بھی یہی معاملہ ہے، عمر درس دے رہے ہیں جب بھی یہی معاملہ ہے، عثمان بول رہے ہیں جب بھی یہ معاملہ ہے، علی بول رہے ہیں جب بھی یہ معاملہ ہے، جو جس کو نصیحت کر رہا ہے صحابہ کو تو ایک ہی معاملہ تھا، وہ آخرت کو سنتے تھے، وہ تقوی کو، اس پرہیزگاری کو سنتے تھے، وہ پرہیزگاری کو اختیار کرتے تھے، فوراً ڈرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حیران کن بات ہے کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں بھائی نہیں بن رہی ہے کیفیت، بھائی نہیں ہو رہے لوگ ایسے، اچھا بھائی نہیں ہو رہے لوگ ایسے، بھائی کیوں نہیں ہو رہے لوگ ایسے، کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، پہلے والوں کی ہلاکت کا اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا کہ پہلے والوں کو ان کی اسی جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا۔ اب بعد والے آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، ان کو اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیں، لیکن صرف اتنا ہوتا ہے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ لَهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم ان کے دلوں پہ مہر کر دیتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں۔ پھر یہ ہے بات سمجھ۔ مسئلہ یہ ہے ہدایت پانے کے لیے ضروری گناہ چھوڑنا ہے۔ آپ کو ہدایت نہیں سمجھ میں آئی جب تک آپ گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ آپ کو ہدایت سمجھ میں آ جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے مطلب دیکھیں کس طرح بتایا ہے کہ وہ پہلے والوں نے جھٹلایا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا ان کو۔ اب آئے ان کے بعد والے، وہ ان کے وارث بنے، قوم نوح کے بعد قوم عاد، قوم عاد کے بعد قوم سمود۔ نہیں سمجھے بات؟ یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا، ہم نے بنی اسرائیلیوں کو کھڑا کیا، بنی اسرائیلیوں کے بعد قبطیوں کو کھڑا کیا، قبطیوں کے بعد رومیوں کو کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ وہی سلسلہ دوبارہ عربوں میں آیا، ایک کے پیچھے ایک وہ وارث بنتا گیا اللہ رب العزت کے ہاں کی ہدایت کا، اس زمین کا۔ لیکن ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، ہم پہلے والوں کے گناہوں کے سبب دوسرے والوں کو بھی پکڑ سکتے تھے، ہم ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ سکتے تھے، ایسا نہیں ہوا۔ وہ صرف اتنا وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی، اب یہ سن نہیں سکتے۔ اب آپ دیکھیں کبھی اب کبھی خطبہ
ہو رہا ہو یا درس ہو رہا ہو، آپ وہاں کھڑے ہو کر نا ایک کونے میں کھڑے ہو، پبلک کو دیکھیں، انتہائی معذرت کے ساتھ حرام طریقے سے تجارت کر رہے ہیں، حرام طریقے سے رشتے ناتے جوڑ رہے ہیں، موبائل کا استعمال ہے تو حرام ہے، کھانا پینا ہے تو حرام طریقے سے، ہر مطلب بعض گناہ ایسے ہیں جو اب ہمارے رواج میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ عورت کا پردہ ہے، شادی میں نہیں، کیوں؟ او میک اپ خراب ہو جائے گا، 2 منٹ کے تو 2 گھنٹے کی تو مجلس ہے، وہ کرا جائیں گے۔ بعض گناہ ہمارے رواج میں شامل ہو گئے ہیں، رواج میں، اب وہ ہمیں گناہ نہیں لگ رہے۔ اب جب وہ ہمیں گناہ نہیں لگ رہے تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ گناہوں کے عادی بن کر اب ہم بیٹھے نصیحت سننے، خطبہ سننے، درس سننے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، وہ کیفیت ہی نہیں بن رہی ہماری، وہ اللہ کا ڈر ہی نہیں آ رہا دل کے اندر، وہ تقوی ہی پیدا نہیں ہو رہا دل کے اندر، وہ بجائے اس کی، کیونکہ گناہوں کی دیمک نے پکڑ رکھا ہے اس سے، دل کو کھا رہا ہے، مسلسل دیمک کھا رہی ہے وہ ہمیں۔ اس دیمک کو جب تک ہم نہیں ہٹائیں گے اس وقت تک سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ کوئی چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا تلک القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ فرمایا کہ یہ جو بستیوں والوں کے واقعات ہم نے تمہیں، یعنی جن کی خبریں ہم نے تمہیں دی ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ جو ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، قوم نوح کا، قوم صالح، قوم سمود، قوم لوط، یہ ساری اقوام کا ہم جو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب کے واقعات ہم نے جو تمہیں بتائے، ان سب کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے، واضح شریعت لے کر آئے تھے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس پر ایمان لے کر آتے، لیکن انہوں نے بھی اپنے پیشرو گزرے ہوئے لوگوں کی طرح جھٹلانا ہی پسند کیا۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اور اسی طریقے سے پھر اللہ کافروں کے دلوں پہ مہرے لگاتا جاتا ہے، ختم۔ آپ سمجھیں، میں نے پچھلے درس میں بھی توجہ دلائی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، آپ نے ہمیں کہا کہ کل رات میں سو رہا تھا، خواب میں اللہ رب العزت نے زمین کے خزانوں کی مجھے چابیاں عطا کی۔ اور شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت، یعنی کہ جب یہ حدیث سن رہے ہیں وہ شاگرد، وہ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت یہ زمین کے خزانوں کی کنجوں سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا روم و فارس کی فتوحات اور ان سے آنے والا مال غنیمت۔ دنیا کے 2 طاقتور ترین، امیر ترین مملکت ہیں روم اور فارس۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہیں ہرا دیا، صحیح، ان سے مال کی فراوانی، بہت مال آیا ان کے پاس، جو انہوں نے اپنے غریب عوام کا خون چوس کے اپنے پاس اکٹھا کیا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا مال آ گیا۔ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ ہمارے والوں نے تو پلاٹنگ کرنی تھی، پلاٹ لینے تھے بڑے بڑے، انہوں نے کیا کرا؟ نہیں سمجھے؟ بہرحال نقطہ سمجھے، ان کے پاس مالوں کی فراوانی ہو گئی۔ اس سے پہلے یہ کسی گنتی کے اندر نہیں تھے۔ خسرو پرویز کے پاس خط پہنچا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے خط پھاڑ دیا نعوذ باللہ اور کہا اب مجھے عرب کے دیہاتی جنگلی چیلنج کریں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تیسری دنیا تھے اس وقت۔ میں اگر ابھی آپ سے کہوں نا امریکہ سے ٹکر لینی ہے، 100 دفعہ تو آپ میرے جملے کا ہی مطلب سمجھنے بیٹھے ہوں گے۔ امریکہ سے ٹکر لینی ہے، امریکہ سے ٹکر، امریکہ سے ٹکر، امریکہ سے ٹکر لینی ہے، نہیں سمجھے کچھ بات؟ میں کہوں چائنا کی معیشت کو گرانا ہے، چائنا کی معیشت، سوچتے رہیں گے، میٹنگیں بیٹھیں گی اس کے اوپر، ایسی معیشت کیسے بنائیں گے جو چائنا سے اوپر جا سکے معیشت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی ایک آدمی بتائیں جو دوسرے ملک کی معیشت کو گرانے کے لیے یورپ پڑھنے کے لیے گیا، یورپ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے، یہ ہمارے وزیر معاشیات بنیں گے،
نہیں سمجھے؟ یہ دفاع پر پڑھے ہوئے ہیں، یہ فلاں فوجی بٹالین میں رہے ہیں، یہ فلاں فوجی بٹالین میں رہے ہیں، یہ فلاں جگہ جنگ میں تھے، فلاں جگہ. صحابہ کرام کون سی لیبارٹریوں میں تجربے کر کے انہوں نے ایٹم بم بنائے تھے؟ اچھا مجھے بتائیں تو صحیح، صحابہ کرام نے صنعت و عرفت، ثقافت و تہذیب یا کون سی ایسی چیز تھی جس میں دنیا میں پہلے انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا، بعد میں جنگیں جیتی ہیں؟ ہے کوئی ایسی چیز صحابہ میں؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ اس وقت روم میں ملے گی، ایران میں ملے گی، فارس میں ملے گی، حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان میں ملے گی، اس وقت کے ہندوستان میں مل جائے گی. نہیں ملے گی تو عربستان میں اور خصوصاً صحابہ کرام کے اندر نہیں ملے گی. ایک لفظ بتا دیتا ہے ان کی حقیقت کو، امیون. کیا تھے وہ؟ امی تھے، بے پڑھے، پڑھے لکھے تک نہیں تھے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ فرشتے اترا کرتے تھے، وہ ان کی مدد کرتے تھے، فرشتے لڑتے تھے. وہ تو کراماتی بزرگ تھے، بس جہاں جا کے کھڑے ہوتے تھے 1000 10,000 15,000 20,000 فرشتے اتر کے لڑ کے سب ختم کر کے چلے آتے تھے. ان کے لیے آسمان سے کھانے اترتے تھے، ان پر بادل چھایا کرتا تھا. ایسا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ تپتی ریت کے اوپر گرمیوں کے دنوں میں روزہ رکھ کر تبوک کی لڑائی لڑنے گئے تھے. ایسے ہی تھا، ایسے ہی تھا نا. کوئی فرشتے نہیں اترے ان کی مدد کے لیے. ان کی مدد کے لیے فرشتے پر بدر میں اتر گئے، آزاد میں اتر گئے. لیکن جب انہیں ایکسٹرا ہتھیار کی ضرورت تھی نا، جب ان کے پاس تھے ہی نہیں ہتھیار، جیسے اس وقت نہیں تھے، 313 ہوتے ہوئے ان کے پاس نہیں تھے، اور عذاب میں چاروں طرف سے عرب اقوام نے گھیرا ہوا تھا انہیں، خندق کے کھود کے بیچارے بیٹھے ہوئے تھے. ایکسٹرا مدد کی ضرورت تھی، ری انفورسمنٹ کی. ان دو جگہ کے علاوہ آپ کہیں بھی فرشتوں کو نہیں دکھائیں گے، ہر جگہ یہی فرشتہ صفت لوگ ملیں گے. صحابہ کیا نصاب تھا ان کا، کیا تربیت تھی ان کی، کیا معاملہ تھا ایسا ان کا. زمین اور آسمان کے خزانے ان پر کھل گئے، فتوحات انہوں نے کر لی، زمین کے ایک ایک انچ کے اوپر اپنا نام لکھ کر چلے گئے. وجہ صرف ایک تھی، انہوں نے اس دین کو قبول کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی بنے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے رہے. وہ کسی ایسے وسوسے میں نہیں آئے. نہیں دیکھو، اب یہ وہ پہلا والا دور نہیں رہا. دور ہوا جب نہیں بدلتے تھے، کتنا تو بدلا ہوا دور تھا. اگر آپ دیکھیں کہ سمجھے لوہے کا لباس پہنے ہوئے رومی لڑنے آتے تھے، لوہے کا لباس پہنے ہوئے، اور وہ تلواریں، بھالے، وہ ہتھیار، اس وقت کے جتنے جدید ہتھیار تھے سب وہ اپنے ساتھ لے کر آتے تھے. بدلا ہوا دور تھا، جدید دور تھا نا اس وقت بھی. تو بتانے، اچھا وہاں بھی تھے عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے لوگ، وہاں بھی تھے جیسے ہمارے یہاں حامد میر جیسے لوگ، ایسے وہاں بھی تھے عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے لوگ. وہ بھی کہتے تھے بھائی وہ احد کے اندر کیا ہوا، ابتدا کے اندر مشورہ ہوا تھا کہ بھائی ہمیں مدینے کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے. کہ نہیں، مدینے میں رہ کے نہیں لڑ سکتے، کیونکہ اگر ہم ہارے تو ہمارے بیوی بچے غیر محفوظ ہو جائیں گے. اگر ہم باہر جا کے لڑتے ہیں اور ہم ہارے تو اطلاع پہنچ چکی ہوگی، تو ہمارے بیوی بچے محفوظ مقام پر منتقل ہو سکتے ہوں گے. اچھا یہ سمجھداری کی بات. اب آج چلے گا، وہ احد پر پڑاؤ ہو گیا سب. بالکل این وقت پہ جب سامنے والوں کی بھی صف بندی کفار کی شروع ہو گئی لڑنے کے لیے، سارے معاملات بالکل بن گئے. پیک ٹائم پہ پوری پلاننگ کے ساتھ 300 افراد وہ عبداللہ بن ابی کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے وہ نکل کے چلے گئے، وہ منافقین. بھائی ہم نے تو کہا تھا وہاں لڑو، ابھی تو 5,000 افراد آ گئے، تم ہمیں لڑنے لے آئے ان سے 700-800 افراد کو. 5,000 افراد سامنے کھڑے، ہم ان سے لڑ تھوڑی سکتے ہیں، یہ تو ہمیں چاروں طرف سے گھیر کے ماریں گے. تم نے ہماری بات نہیں مانی. وہاں تو ہمارا شہر تھا، رستے کے لیے ہمارے دیکھے ہوئے تھے، ہم کہیں سے بھی نکل کے کہیں سے بھی حملہ کر سکتے تھے. تم نے ہماری بات نہیں مانی، ہمیں یہاں بیچ میدان میں لے آئے مرنے کے لیے، ہم تو جا رہے ہیں. اور پھر دیکھیں اتفاق، کیا اسی مارکے میں